ریڈ لائن BRT ہے جس کی جو ڈیلے کا سبب بنی، جس کے لیے پرابلمس تھے، اس کے بھی میں نے 3-4 دن پہلے میٹنگ کی، سیٹرڈے کو پھر میٹنگ ہوئی ہے، سنڈے کو پھر میٹنگ ہوئی ہے، آج پھر میٹنگ ہے. تو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ میٹنگ کر کے کل پھر ہماری ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہماری زوم میٹنگ ہے. تو ہم اس کو واپس ٹریک پہ لانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ایک اس کے پرائس ایسکیلیشن کے ایشوز تھے. جو ابھی مہنگائی کا طوفان آیا، مہنگائی کی طوفان کی وجہ سے جو قیمتوں میں اضافہ ہوا، ہر کموڈیٹیز کی پرائز میں اضافے ہوئے، تمام کنسٹرکشن مٹیریل میں جو اضافے ہوئے، اس کی وجہ سے ان پروجیکٹس کو جو ہے اس کو بھی دھچکا پہنچا. ایک اور خوشخبری میں دے دوں آپ کو انشاءاللہ تعالی کہ عید کے فوری بعد ٹرانسپورٹ میں جو جام صادق برج تھی یلو لائن BRT کی، اس پہ کام شروع ہونے جا رہا ہے، اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرنے جا رہے ہیں ہم. تو جام صادق برج کی بھی گراؤنڈ بریکنگ فوری ہونے جا رہی ہے. تو یہ میں جتنے بھی میں نے باتیں کی ہیں، چاہے وہ میرپور خاص میں بس سروس کا میرپور خاص کے لوگوں کو بس سروس کی مہیا کرنا ہو، یا مزید پنک بس سروس کے روٹس میں باقی، یہ کراچی کے عوام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے، حکومت سندھ کی جانب سے کراچی اور سندھ بھر کے عوام کے لیے یہ تحفے ہیں. ہم نیکسٹ فیز میں جو ہم ابھی پروپوز کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر انشاءاللہ تعالی ہم مزید 500 بسز کی پروکیورمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سندھ کے ہر ضلع کو ٹرانسپورٹ سروس جو ہے وہ ہم پرووائڈ کرنے کے لیے ان کو یہ فیصلہ دے رہے ہیں. تو سندھ کے ہر شہر میں اب ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں، پہلے ہمارا ٹارگیٹ ہے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر، جس میں ہمارے پاس کراچی چل رہا ہے، حیدرآباد چل رہا ہے، سکھر چل رہا ہے، لاڑکانہ چل رہا ہے. میں نیکسٹ منتھ اپریل میں شروع کرنے جا رہا ہوں میرپور خاص. تو میرے سارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سندھ کے جو ہے وہ اب کور ہو گئے. اب ہم لوگ نیکسٹ فیز میں جائیں گے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں، کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ سندھ کے تمام ڈویژن کے بعد تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں بھی جو ہے وہ پیپلز بس سروس جو ہے اس کا شروع کیا جائے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے خصوصی طور پہ ہدایتیں کی ہیں حکومت سندھ کو کہ ٹرانسپورٹ کی لوگوں کو آپ سہولت فراہم کریں، اور جہاں پہ رکاوٹ آتی ہے تو آپ بتائیں کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اگر مدد لینی ہوگی ہم لیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کے سسٹم کو بہتر سے بہتر کیا جائے. کیونکہ جب مہنگائی کا اتنا بڑا طوفان چل رہا ہو تو عوام کو آپ ریلیف کیسے دے سکتے ہیں؟ جب پیٹرول اتنا مہنگا ہے، جب ڈیزل اتنا مہنگا ہے، حکومت سندھ کو کہ ٹرانسپورٹ کی لوگوں کو آپ سہولت فراہم کریں، اور جہاں پہ رکاوٹ آتی ہے تو آپ بتائیں کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اگر مدد لینی ہوگی ہم لیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کے سسٹم کو. اور آپ کو یہ ٹریک ریکارڈ بھی پتا ہے کہ پچھلے 1.5 سال بھی جب تک یہ جو جس طرح بسز کے پروجیکٹ ہوئے ہیں کہ جو ہم بات کہتے ہیں وہ ہم پوری بھی کر کے دیتے ہیں الحمدللہ. تو ابھی تک میں نے آج کے جتنے بھی یہ خوشخبریاں سندھ کے عوام کے لیے دی ہیں، انشاءاللہ تعالی اس پہ منومن عمل ہوگا اور لوگوں کو مزید بہتری آئے. کیونکہ لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ لوگ آپ کو اقتدار میں آ کے کیوں بٹھاتے ہیں؟ صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں کو آپ کے چہرے پسند ہیں یا ناپسند ہیں. لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو جتنے بھی سوسائٹی میں ان کو مسئلے ہیں، جو پرابلمز ہیں، ان کا حل کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور ذمہ داری پارٹی کی طرف سے ہے، وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں، اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہم نے آج سے پہلے بھی اعلان کیا، آج سے ہم پورے سندھ بھر میں منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں. اور جب میں نے اعلان کیا اس کے بعد 2 دن پہلے ہی ایکسائز ٹیم نے ایک اچھا کارروائی کی. کورنگی سے انہوں نے منشیات فروشوں کو گرفتار کیا. منشیات اس میں چرس، آئس اور اس طرح کے کرسٹل جیسے نشے جو ہیں وہ انہوں نے ریکور کیے. آج سے بھرپور طریقے سے اس کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے. میری صرف گزارش ایک ہوگی، گزارش میری اس وقت ہے جسے میں ایڈریس کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں پیرنٹس سے ڈسکس کر رہا ہوں. وہ والدین جو ہر والدین کو اپنے اولاد بہت عزیز ہوتی ہے. ہر والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ صحتیاب ہو اور وہ صحیح راہ پہ چلیں. تو میری گزارش ہوگی ان والدین سے کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کے بیہیویئر پر آپ نظر رکھیں، اپنے بچوں کی عادتوں پہ آپ نظر رکھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی کوئی فیلنگ ہے تو برائے مہربانی آپ گورنمنٹ سے رابطہ کریں. ہم فوری طور پر ایک خطرناک قسم کا ایک کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں ڈرگ ڈیلرز کے خلاف، ڈرگ پیڈلرز کے خلاف، منشیات فروشوں کے خلاف. اور یہ بھی حکومت سندھ کی جانب سے احکامات ہیں، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی جانب سے احکامات ہیں، اور پارٹی کی لیڈرشپ اور ساتھ ساتھ چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کے خصوصی احکامات ہیں کہ منشیات کے خلاف آپ کریک ڈاؤن کریں. جو لاسٹ کیبنٹ اور جو فرسٹ کیبنٹ میٹنگ ہماری ابھی ہوئی تھی اس میں بھی چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ فعال ہو، اور نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ
तेजी के साथ इन मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन करे। तो सीएम साहब की हिदायत पर यह क्रैक डाउन पूरी गवर्नमेंट की मर्जी से ये किया जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला इसमें हमें अवाम की मदद चाहिए। हम अनकरीबी अखबारों में और टीवी चैनल्स में वो फोन नंबर तशहीर करेंगे कि अगर आपके पास इत्तला है उन लोगों की, ड्रग पेडलर्स की, तो आप उसमें आगाही दें, आप इंफॉर्मेशन दें। जिसको जो भी इन्फॉर्म करेगा उसका नाम राजदारी में रखा जाएगा। हमें इस मंशियात की लानत को खत्म करना है और ये सोसाइटी में, क्योंकि देखिए आप और हम सब साहिब औलाद हैं, खुदा न खास्ता किसी का भी बच्चा कल को इस मंशियात जैसी लानत में मुब्तला हो जाए, फैमिली को बुरे असर होते हैं, चाहे वो बच्चे कर रहे हो मंशियात इस्तेमाल या वो बड़े मंशियात इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये भी गवर्नमेंट ने तैयार किया हुआ है कि इसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करने जा रहे हैं। तो उसमें भी हमें मीडिया की और आम तमाम दोस्तों की वो जरूरत पड़ेगी, उनकी हमें आपकी कॉपरेशन की जरूरत पड़ेगी। देखिए जी, बसेस के लिए स्टॉप जो हैं वो बस स्टॉप हैं और बस के रूट्स भी हैं, कहाँ का बस ने रुकना है। कहीं कहीं ये कंप्लेंट आई है कि पैसेंजर्स लड़ाई करते हैं कि जी मुझे यहीं पे उतारें और फिर वो कंडक्टर उनसे बदतमीज वगैरह करते हैं। तो उसको भी मैकेनिज्म बनाया कि जी जो डेजिग्नेटेड स्टॉप्स हैं वहीं पे ही इस्तेमाल होगी। मैं बता चुका हूँ। बीआरटी रेड लाइन का जो मंसूबा था $53 लाख का था, इब्तदाई तखमीना था। अब इसके ऊपर तकरीबन 50 से 60% काम हो गया है। अब मजीद जो उसकी रिवाइज की आप लोगों ने कीमत, वो क्या है और उसमें अब हर्डल्स क्या हैं आपके सामने, क्योंकि ये प्रोग्राम मैं जवाब दे दूं, मैं समझ गया। कंप्लीट कैसे करके बीआरटी रेड लाइन बड़ा मंसूबा है कराची का। अब 4-5 महीने से इस पे काम बंद था, 1 साल से काम सुस्त था। अब ये मुकम्मल कब होगा, इसकी मुद्दत में कितना इजाफा हुआ है, इसकी लागत में कितना इजाफा हुआ है? नहीं, मैं बीआरटी रेड लाइन के बारे में आपको बताता चलूं कि बीआरटी रेड लाइन के बारे में आपको बताता चलूं कि ये प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया था तो उस वक्त जो बिल्डिंग मटीरियल के रेट्स थे और आज के रेट्स में जमीन आसमान का फर्क है। तो जाहिर है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट है, तो आप गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं ले सकती। हमें इसमें एक्निक के अप्रूवल्स भी चाहिए होते हैं, हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी ऑन बोर्ड लेना होता है और हमें जो कंसल्टेंट है उसकी गाइडलाइंस को भी फॉलो करना होता है। तो इसमें हमने कंसल्टेंट को, जो मैंने 2 दिन पहले मीटिंग की थी, मैंने कंसल्टेंट को कहा था कि आप आएं और आप इस मैटर को रिजॉल्व भी करें, क्योंकि मैं तो नॉन टेक्निकल आदमी, हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली प्राइस की एस्केलेशन किस तरह उसकी कलेक्शन करते हैं लोग, तो कंसल्टेंट ही बता सकता है। कंसल्टेंट को हायर ही इसलिए किया जाता है कि वो हर चीज को फेयरली लेके चले। तो कंसल्टेंट की मैं शुक्रगुजार हूं उनका कि उन्होंने जो है वो छुट्टी के दिनों में भी इनके साथ बैठे हैं और वो प्राइस की जो एस्केलेशन होनी है, जो रिवाइज एस्टीमेट्स बनने हैं, उसको वो देख रहे हैं। इससे पहले लास्ट टाइम हमने कैबिनेट में इसके कुछ अप्रूवल लिए थे, लेकिन उसमें भी 1-2 इश्यूज हो गए थे। तो अब हम इस चीज पे आए कि जी कंसल्टेंट और ये सब मिलकर एक पेज पे आ जाएं, जो भी इसके नॉमिनल से नॉमिनल जो पैसे एस्केलेशन जो जायज बनते हैं वो एस्केलेट करके फिर इसके रिवाइज अमाउंट बता सकते हैं। इस वक्त कोई भी अमाउंट जो है वो बताना वो मुश्किल हो जाएगा। देखिए जी, मंशियात के लिए की रोकथाम के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स सरकार के ऑलरेडी मौजूद हैं, कम हैं, मौजूद हैं। जो हम जो एक्शन कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा वाजे कर दूं, हमारे इस पूरे एक्शन का मकसद टारगेट होगा, टारगेट है मंशियात फरोश सप्लाई और जो चेन है उसको हमें ब्लॉक करना है, उसको हमने डिसकंटिन्यू करना है। उसमें हमें आपकी मदद चाहिए और इंशाल्लाह वो डिपार्टमेंट भी अपनी मजीद एक्टिविटी से वो करेगा। हैदराबाद में भी और सिंध के दीगर अजला में भी कुछ इस तरह की आइस और क्रिस्टल की शिकायतें मौसूल हुई हैं। कल हैदराबाद में भी रेड्स किए हैं उन्होंने और वहां पे काफी लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो ये अब डे टू डे बेसिस पे, ये नहीं कि सिर्फ ऐलान करता होगा, ये डे टू डे बेसिस पे इसकी कंसिस्टेंसी लाजमी है।
اگر اس کو ہم نے آپریشن کو کوئی 3 4 5 مہینے کنٹینیوٹی کے ساتھ لے کر چلے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس محنت سے ہماری جان چھوٹے گی. اگر ہم نے صرف باتیں کر کے پھر ایک ہفتے کے بعد کسی اور ٹاپک پہ چلے گئے اور اس کو ہم نے بھولنا شروع کیا تو یہ چیز ہم ختم نہیں کر سکیں گے. تو ہماری ایک پولیٹیکل سوال ہے. فیصل واڈا سینٹ کے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اب تک اپنی پالیسی واضح نہیں کی کہ پیپلز پارٹی فیصل واڈا کو ووٹ دے گی یا نہیں دے گی. اگر فیصل واڈا کو پیپلز پارٹی ووٹ دے گی تو کون سا ایسا آپ کا جو جنرل نشستوں پر انتخاب لڑنے والا بندہ جس کو کوٹے لائن لگایا جائے گا, تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی کیا پالیسی؟ اکرم صاحب آپ کے سارے سوال جو مفروضوں پہ ہیں کہ اگر اور مگر اور یوں اور وہ, تو جب چیزیں سامنے آئیں گی آپ بتا دیں. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیے میرا کوئی ایشو نہیں ہے. ایک وہ پولیٹیکل شخص ہیں, کراچی کے میں رہتے ہیں, اور جو پارٹی فیصلہ کرے گی ہم پارٹی کی گائیڈ لائن پر 100% اس کو منومن عمل ہوگا. یہ بتا دیجیے گا جیسے صاحب آپ نے منشیات کی بات کی, کچھ اسکولوں میں بھی زیادہ علیحدگی میں چل رہا ہے, اور کراچی کے کچھ منشیات کے گھر بھی ہے جیسے چلتن کوٹ, محمود آباد, یہاں سے سپلائی ہو رہی ہے منشیات کی, تو وہاں پر بھی آپ ریٹ کریں گے, کارروائیاں کریں گے؟ دیکھیں اچھا جی, دیکھیں جی جہاں تک آپ نے گٹکے اور ماوے کی بات کی, اس کے لیے وہ پولیس جو ہے وہ اس پہ کارروائی کر رہی ہے, اور ہمارا یہی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ وہ پولیس دیکھے گی جو منشیات کی جو ایشوز ہیں, جو بھی علاقہ ہوا کراچی کا, جس طرح کا بھی علاقہ ہوا ادھر جو ہے جہاں پہ سپلائی اس کی ہوگی وہاں پہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا, چاہے سندھ بھر کا کوئی بھی علاقہ ہو, کوئی کسی کو بھی اسپیئر نہیں کیا جائے گا. ایک منٹ, جاتے جاتے آپ کی سندھ حکومت نے سندھ میں جو بھرتیاں کی تھی 1 سے 15 گریڈ تک کی, اس میں ایم کیو ایم جو ہے وہ کورٹ میں چلی گئی تھی, تو اب حکومت بن گئی, ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کے روابط بھی اچھے ہیں, کیا اس بات پہ آپ بات چیت کریں گے کہ اب کیا ہو جائے, اب سندھ کے لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہو جائے؟ دیکھیں جو بھی اس کی لیگل ویز ہیں وہ اختیار کیے جائیں گے, اور ہم پہلے بھی ہم نے کام کیا تو قانونی تھا, اور اب بھی قانونی کام اختیار ہوگا. دیکھیں جی, پہلے تو آپ نے لیفٹیننٹ کرنل کی بات کی, بالکل انہوں نے اس ملک کے لیے جام شہادت نوش کی, ان کو سب پوری قوم سلام کرتی ہے. اور اس واقعے کے بعد جس طرح پی ٹی آئی نے اپنی ایک عادت بنائی ہوئی تھی کہ ہمیشہ چاہے وہ ہیلی کاپٹر واقعہ تھا ایک کور کمانڈر صاحب کا, اس پہ بھی جس طرح انہوں نے سوشل میڈیا پہ بیشنگ شروع کی ابھی کی, میں سمجھتا ہوں یہ شرمناک عمل ہے, اور پی ٹی آئی کی وہ سوچ رکھنے والوں کے لیے میں سمجھتا ہوں ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اگر آپ اپنے اداروں کے خلاف, اپنے شعبہ کے خلاف اس طریقے سے بیہودہ قسم کی مہمیں چلائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اور گری ہوئی حرکت نہیں ہو سکتی. چونکہ قومیں, آپ یہ سوچیں کہ آپ نے تو چلیں اپنا کسی تمسخر اڑانے کے لیے کسی بھی شہید کی شہادت کا مذاق اڑایا, آپ یہ نہیں سوچتے کہ ان شہداء کی فیملیز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, ان کے معصوم بچوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, ان کی جو ہے وہ بوڑھی والداؤں کے ذہن پہ دل پہ کیا گزرتی ہوگی, ان کے والدین کے, ان کے پورے خاندان کے, پورے اس ادارے کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس ادارے کے لوگ جو ہے وہ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ ایک ادارے پہ ایک اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں, سرحدوں پہ حفاظت کر رہے ہیں, دشمنوں سے, دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں. ان سب کے لیے آپ نے کیا میسج دیا, پوری آپ نے 22-23 کروڑ عوام کے دل پہ کیا میسج دیا کہ آپ کی سوچ کس طرح کی. انفارچونیٹلی میں نے یہی کہا کہ اقتدار کی ہوس میں, کرسی کی لالچ میں عمران خان کا جو ذہن کی عکاسی وہ اسی طریقے سے اس ملک میں ہو رہی ہے کہ اس ملک میں جو شخص بھی عمران خان کو غیر آئینی, غیر قانونی طور پر اس کی خواہشات کو پورا نہ کرنے دے, اس کا تمسخر اڑائے جائیں, ان کو اسکینڈلائز کیا جائے, اور اس حد تک گر سکتے ہیں, کوئی حد نہیں. جہاں تک اسد کیسر کی آپ نے بات کی, اسد کیسر جو ہے اس وقت اس کا لیڈر مختلف الزامات میں سزا یافتہ ہے. اس نے جس لیڈر کی بات کی محترم آصف زرداری صاحب کی, آصف زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہ کے آئے اور وہ بے گناہ ثابت ہوئے. یہ صرف 4 مہینے میں ہی اتنے بڑے بڑے ثبوت تھے کہ اسد کیسر کا لیڈر سزا یافتہ ہے, اور وہ آج بھی سزا یافتہ شخص کا پیروکار ہے, وہ شخص جس نے اس ملک کو ہر نقصان پہنچانے کی کوشش کی. عمران خان نے اس ملک کو ہر گری ہوئی حرکت اس ملک کے ساتھ کرنے کی کوشش کی.
उसने कौन से फ्रंट पे, इंटरनेशनल फ्रंट पे पाकिस्तान को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की। आईएमएफ को इन्होंने खत लिखे, आईएमएफ को इन्होंने मैसेज भेजा कि पाकिस्तान के साथ कोई डीलिंग ना करें। इसका मकसद यह है कि खुदा ना खास्ता ये मुल्क, अल्लाह ना करे कि डिफॉल्ट करे, और खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट करे तो क्या होगा, इस मुल्क में तमाम सरकारी और प्राइवेट इदारे बंद हो जाएं। जितने आप लोग यहां बैठे हुए सब के सब खुदा ना खास्ता बेरोजगार हो जाएं, लोगों के बच्चे स्कूल जाना छोड़ दें, लोगों के घरों में फाका कशी शुरू हो। तो जिस मुल्क के लीडर का ये हशर हो कि जब वो बाहर था तब भी कहता था कि इस मुल्क पे एटम बम गिराया जाए, तो इस जैसे अनफॉर्चुनेटली उसकी पॉपुलरिटी होगी। लोग इस तरह के लोगों को पैरोकार अपना समझते हैं। लोग इस तरह के लोगों को जिनकी जहन की अक्कासी ये है कि अगर मुझे कुर्सी नहीं मिलेगी, मेरे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, तो मैं मुल्क को, अवाम को, सबको खुदा न खास्ता तहस नहस करके रख दूंगा। तो अनफॉर्चुनेटली ये इस मुल्क का डिलेमा है कि इस तरीके के लोग जो हैं, जो हमारे इस मुल्क में थोपे गए हैं, जो कि आज हमारे मुल्क के लिए सबसे बड़े में बड़ा मुल्क के अंदर ही खतरा बन चुके हैं। ये हमने कहा नेक्स्ट वीक हम लोग शुरू कर रहे हैं, सॉरी इसमें ईद के बाद फौरी शुरू कर रहे हैं। रूट्स हमारे स्टडी चल रही हैं, वो 2-3 दिन में अनाउंस कर देंगे।